بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کا جانور خریدا، پھر وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو اب اس صورت میں کیا کرے؟ اگر قربانی کا جانور خریدا، پھر وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا اور وہ آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ دوسرا جانور خریدنے کے بعد اگر پہلا جانور بھی مل جاتا ہے تو اب اس صورت میں اس کے لیے بہتر ہے، مالدار کے لیے، کہ وہ پہلے جانور کی بھی قربانی کر دے۔ لیکن اگر ایک آدمی صاحب نصاب نہیں، وہ مالدار نہیں، وہ غریب نہیں، اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جانور خرید لیا اور پھر اس کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرا جانور خرید لیا قربانی کے لیے، اور اس صورت میں پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب اس غریب کے ذمے دونوں جانور کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر کے اس کی قربانی کرے، اور اگر غریب ہے تو اس کے ذمے ضروری نہیں کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، لیکن اگر دوسرا جانور قربانی کی نیت سے اس نے خرید لیا تو اب اس غریب کے لیے بھی اس کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور خرید کر قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا ہو تو کیا کرے؟ ایک آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے یا دنگا فساد ہو گیا یا کسی عذر کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، تو اب اس صورت میں کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا اور قربانی کے 3 دن گزر گئے اور وہ قربانی نہیں کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ جانور خیرات کر دے، اور اگر اس نے جانور نہیں خریدا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جانور کی قیمت خیرات کر دے۔ بہرحال صاحب نصاب کے اوپر جس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ قربانی نہیں کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کی قضا کرے، یعنی یا تو اس جانور کو ہی خیرات کر دے یا اس کی قیمت خیرات کر دے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ مثلا قربانی کا جانور اس پر سواری کرنا یا اسی طریقے سے اس کا دودھ نکالنا، اس طریقے کا فائدہ اٹھانا قربانی کے جانور سے مکروہ ہے۔ اگر کسی انسان نے قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھا کر کے اس سے نفع حاصل کیا، اس سے پیسے کمائے، تو ان تمام پیسوں کو خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا درست نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور خرید کر نفع سے بیچنا۔ ایک آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور پھر اس کے بعد مثال کے طور پر اس نے 10,000 روپے کا جانور خریدا، پھر اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ صاحب 15,000 روپے کا یہ جانور آپ مجھے دے دیجئے۔ اس نے وہ بکرا 15,000 کا اس کو دے دیا اور پھر خود اس نے 10,000 کا دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے قربانی کا جانور نفع کے ساتھ بیچنا، فروخت کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے فروخت کر دیا تو جتنا اوپر کا نفع ہوا ہے ان تمام پیسوں کا خیرات کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ ان تمام پیسوں کی خیرات کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ 5,000 کا نفع ہوا تو 5,000 خیرات کر دے، 10,000 کا نفع ہوا تو 10,000 خیرات کر دے، جتنا نفع ہوا ہے ان نفع شدہ پیسوں کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، کھلا پلا کر، کیونکہ وہ قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں بنے گی۔ شریعت کا، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ فربا، خوبصورت، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، ایسا جانور قربان کرنا چاہیے اللہ کے نام پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جانور یہ جان کا فدیہ ہے، ہم اپنے لڑکے کے مقابلے میں اس کو اللہ کے نام پر پیش کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے میں مینڈے کو اللہ کے نام پر پیش کیا تھا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بہترین اور اچھا جانور اللہ کے نام پر قربان کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ جانور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن پل صراط پر سواری کا کام کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پل صراط کا رستہ تو بڑا ہی خطرناک رستہ ہے، اور وہ ایسا خطرناک رستہ ہے کہ اس کے اوپر گزرنے کے لیے مضبوط سواری ہی کی ضرورت پڑے گی۔
پل صراط کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پل بنایا ہے آخرت میں، اس کے نیچے جہنم ہے اور اس کے آخر میں جنت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر ایک انسان کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اس پل صراط کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا۔ جو نیک ہوں گے وہ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور جو برے ہوں گے تو وہ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، چونکہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، دھاردار ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 500 سال تک چڑھنا ہے، 500 سال تک چلنا ہے اور 500 سال تک اترنا ہے، یعنی 1500 سال کی مسافت اس پر طے کرنی ہے۔ اتنا لمبا راستہ اور اتنا باریک راستہ، اس کے لیے کتنی مضبوط سواری کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے فرمایا آپ نے کہ تم اپنے قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کرو کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بنے گی۔ اتنا خطرناک اور اتنا نازک ترین راستہ ہے، اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے مضبوط سواری کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر 50 قربانیاں کی اپنی زندگی کے اندر، تو اتنے سارے جانوروں پر وہ سواری کیسے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان معاملات میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے، اور آخرت کے معاملے کے بارے میں مشہور ہے معنی ہو معلوم کیفیت ہو مجھول، کے معنی تو ہمیں اس کے معلوم ہے کہ بھئی اس طریقے سے ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے تو ہمیں اس معاملے کو اللہ ہی پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اتنے سارے جانوروں پر سواری کرنے کی کیا صورت ہوگی۔ لیکن چونکہ انسان کا دل غیر مطمئن ہوتا ہے، وہ مانتا نہیں ہے، وہ تلاش جستجو میں رہتا ہے کہ کچھ تو کدھر سے کوئی جزیات ملے، کوئی پوائنٹ ملے کہ جس کے ذریعے سے دل کو اطمینان ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اسلام کے تمام مضامین کو روشن دن کی طرح کھول کر کے امت کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور بے شمار کتابوں میں آپ نے اس کو لکھا بھی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں بنے گی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری سواریاں کس طریقے سے اس پر آدمی سوار ہوگا؟ تو اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمام سواریوں کو، جتنے بھی جانور ذبح کیے ہیں ان تمام جانوروں کو ایک جانور بنا دے اور ایک مضبوط سواری بنا دے، اور اس پر اس کو بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ پار لگا دے۔ دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی ہے، اس کے گھر کے اندر سائیکل بھی کھڑی ہے، موٹر سائیکل بھی کھڑی ہے، کار بھی کھڑی ہے، اسکارپیو بھی کھڑی ہے، فارچونر بھی کھڑی ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہے، تو اس پر تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ یہ اتنی ساری گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی ہے تو یہ اس کو چلاتا کیسے ہوگا، اس کو استعمال کیسے کرتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اپنی ضرورت کے حساب سے یہ اپنی گاڑی کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو ورزش کے لیے جانا ہے، صبح صبح اس کو جم کے لیے جانا ہے تو وہ سائیکل کو استعمال کرے گا، اگر اس کو بازار سے کوئی سامان لانا ہے تو موٹر سائیکل کو استعمال کرے گا، اگر اس کو کسی آدمی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو وہ کار کو استعمال کرے گا، کسی رشتہ دار کے ہاں اس کو ملنے کے لیے جانا ہے تو وہ اس سے بڑی گاڑی اسکارپیو کو استعمال کرے گا، یا بلورو یا کوالیس کو استعمال کرے گا، اور اگر کسی اور بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو وہ فارچونر یا BMW جو اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو وہ استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آدمی دنیا کے اندر اپنے حساب سے گاڑیوں کو استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک سواری پر ایک منزل پر پہنچائے، دوسرے سواری کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچائے، تیسرے سواری کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچائے، اور اس طریقے سے جتنے جانور اس نے اللہ کے نام پر قربان کیے ان تمام جانوروں پر اللہ تعالیٰ ان کو سوار کر کے جنت تک پہنچا دے، پل صراط کو پار لگا دے۔ تیسرا مطلب یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آسانی سے اس کو پل صراط کے اوپر سے پار لگا دیں گے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر ہی پل صراط پار کر رہا ہوں یا پار کر گیا، قربانی کی برکت سے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی اچھی باتیں ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آخرت کے معاملے میں ہمیں کسی بھی طرح کی اس میں جزیات نہیں نکالنے چاہیے اور اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، اور جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے سمنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم، کہ مضبوط جانور کی قربانی کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نازک ترین راستے پر سواری کرنے کے لیے بڑھیا اور مضبوط اور اچھے جانور کی اللہ کے نام پر قربانی کریں۔ خود ہماری دنیا کے اندر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی چیز پیش کرتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ چیز، وہ ہدیہ جو ہم سامنے والے کو پیش کر رہے ہیں وہ اچھا سے اچھا ہو، تاکہ اس کا دل نہ دکھے، اس کو پسند آئے، اس کو خوشی ہو۔ تو اللہ کے نام پر ہم جس چیز کو پیش کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، تو ہمارا تو یہ اور زیادہ فرض بن جاتا ہے کہ جس مالک نے ہمیں روزی دی، دولت دی، پیسہ دیا، ہم اس کے نام پر اور بھی زیادہ اچھی چیزیں خرچ کریں، لگائیں۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم ایسی چیز نہ دو کہ خود تمہارا دل اس کو گوارا نہ کرے اور تم شرما جاؤ، بلکہ اللہ کے نام پر جب بھی دو تو اچھی چیز پیش کرو، اچھی قربانی پیش کرو جو اللہ کو بھی پسند آئے۔ اس وجہ سے ہم جو حضرات بھی صاحب استطاعت ہیں، صاحب خیر ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ پیسہ لگا کر کے اچھے سے اچھا جانور خرید کر کے اس کی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو پیسہ اللہ کے نام پر لگایا جائے گا اس پیسے میں برکت ہی ہوگی، اس میں کمی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور جو پیسہ آپ نے بچا لیا کہ قربانی کا جانور اتنا مہنگا خریدنے کی، اتنا اچھا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے، مریل سا، گھٹیا سا، سستا سا جانور خرید لیا اور پھر آپ نے پیسے بچا لیے، تو اس پیسے کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اس میں برکت ہوگی یا نہیں۔ لیکن جو پیسے آپ نے اچھے جانور خریدنے کے لیے لگا دیے اس کا 100% یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے ہر قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اچھے جانور کی قربانی کرے تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور اس کے لیے پل صراط پر گزرنے کے لیے مضبوط سواری کا بھی انتظام ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہاشمی چینل یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔